ایک بزرگ جن کا نام مسلم تھا، فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ سوچا، ایک بابا قبر کھودا کرتے تھے اور قبر کھود کر اس سے پیسے کماتے، اپنا گزر بسر کرتے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے۔ بزرگ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ قبر کھودنے والے سے قبر والوں کا حال پوچھیں۔ گئے وہ بابا کے پاس، کہا بابا تم ہمیشہ قبر کھودتے ہو، قبر کے بارے میں کچھ بات بتا دو۔ بابا کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کو کیا بتاؤں، قبر کے تعلق سے کیا بتاؤں؟ کہا کہ تم جو جانتے ہو وہ بتا دو۔ تو بابا بولتے ہیں، قبر کھودنے والے بابا بولتے ہیں روزانہ وہ 3 قبر کھودا کرتے تھے۔ کتنے قبر؟ 3 قبر کھودا کرتے تھے۔ ایک قبر کی قیمت تھی 1000 روپے۔ 3 قبر کھودتے، یعنی 3 قبر کھود کر کے رکھ دیتے تھے، آنے والا 1000 روپیہ دیتا، اپنے مردے کو دفنا کر کے چلا جاتا۔ بابا فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک قبر کھودا، مکمل ہو گیا، دوسرا کھودا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ جب تیسرا قبر کھودنے لگا تو قبر سے تپش آنے لگی، گرمی آنے لگی، گرمی کی محسوس ہونے لگی، اور اتنی گرمی کہ وہ گرمی کی شدت مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پانی میں درخت کے سامنے رکھا تھا، پیتا تھا پھر کھودتا تھا، پھر پیتا تھا پھر کھودتا تھا، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گئے، جھاڑ کے قریب جاتا اور بیٹھ جاتا، پھر قبر کھودتا۔ بڑی مشکل سے میں تیسرے قبر کو کھود کر کے مکمل کیا۔ تیسرا قبر مکمل ہونا تھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے، آسمان سے 2 نورانی چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ بابا دیکھ رہے ہیں کہ 2 فرشتے نورانی لباس میں، نورانی چہرے والے آئے اور صبر کے قریب کھڑے ہو گئے، اور ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا لکھ۔ فرشتے نے کہا لکھ۔ کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھ دو قبر کی کشادگی، قبر کی چوڑائی۔ کہا کہ اس کے قبر کی چوڑائی کتنا لکھوں؟ فرشتے نے کہا کہ دائیں طرف 12 میل لکھ دو، بائیں طرف 12 میل لکھ دو، آمنے سامنے 12 میل کے فاصلے تک اس کی چوڑائی لکھ دو۔ ایک قبر کی چوڑائی لکھی گئی، 12 میل، کتنے میل کی دور؟ 12 میل کی چوڑائی لکھ دی گئی۔ پھر دوسرے قبر پہ گئے، اور جانے کے بعد وہی فرشتے نے کہا لکھ۔ کہا کیا؟ کہا اس کی بھی چوڑائی لکھ دے۔ کہا کہ کتنا لکھوں؟ کہا کہ اتنا لکھ دے کہ اس کی نگاہ جہاں تک پہنچ جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کی نگاہ جہاں تک پہنچ جائے اتنی چوڑائی لکھ دے۔ آگے دیکھے تو اس کی نگاہ جہاں تک پہنچے اتنی چوڑائی لکھ دے، پیچھے طرف مڑ کر کے دیکھے جہاں تک اس کی نگاہ جائے اتنی چوڑائی لکھ دے، دائیں طرف مڑ کر کے دیکھے جہاں تک اس کی نگاہ جائے اتنی چوڑائی لکھ دے، بائیں طرف مڑ کر کے دیکھے جہاں تک اس کی نگاہ جائے اتنی چوڑائی لکھ دے۔ چوڑائی لکھ دی گئی۔ تیسرے قبر پر پہنچے وہ دونوں فرشتے، تیسرے قبر پر پہنچے، فرشتے سے کہا لکھ۔ کہا کہ کتنا لکھوں؟ کہا یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑائی لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ قبر کو کھود کر کے آپ نے آیا تھا اتنی کہ اس کی چوڑائی جتنا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، سینے کے برابر اونچائی ہے، چوڑائی اس کی ہے جس طرح صحیح سے لیٹ جائے، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں اس کی چوڑائی اتنا لکھ دے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنی چوڑائی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو اور سنو۔ فرشتے لکھ کر کے واپس چلے گئے۔ وہ بابا دیکھتا رہا، بابا قبرستان میں بیٹھ کر کے دیکھتا رہا کہ میرا خریدار آئے گا ابھی میت کو دفن کرنے کے لیے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا۔ جنازے کو کاندھا دینے والے 4 اور 5 شخص اور الگ ہیں۔ آنے کے بعد وہ پہلے قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ قبر کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 1000 روپیہ۔ کہا 1000 روپیہ لو، مجھے یہ قبر دے دو۔ پہلی قبر پہ کھڑا ہوا، وہ جنازہ لے کر کے آنے والے صرف 9 لوگ تھے، 4 کاندھا دینے والے اور 5 اس کے ساتھ میں آ کر کے اس میت کو اس قبر میں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد جب واپس جانے لگے تو وہ بابا ایک کے گریبان پکڑا اور کہا کہ رکو،
ارے یہ تو بتاؤ یہ کس کا جنازہ تھا، یہ تو بتاؤ یہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ گاؤں کے سب سے بڑے غریب آدمی تھے۔ ان لوگوں نے کہا بابا یہ غریب آدمی تھا، یہ بہت ہی غریب تھا، اس لیے غریب کے جنازے میں کوئی آیا نہیں، شریک نہیں ہوا، صرف ہم 9 لوگ آ کر کے اس سے دفنا کر کے واپس جا رہے ہیں۔ کہا کہ چلا جا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لوگ واپس گئے۔ پھر دوسرا جنازہ آیا۔ جب دوسرا جنازہ لے کر کے آئے تو کیا دیکھتا ہے بابا نے کہ وہ جنازہ لانے والے 4 لوگ ہیں، صرف 4 لوگ جو کندھا دیے ہیں وہی ہے، ان کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ میں کوئی نہیں۔ دوسرے قبر کو خریدا۔ کہا کہ قیمت کتنی ہے اس کی؟ کہا کہ قیمت 1000 روپے ہے، لیکن 1000 روپیہ دینے سے پہلے یہ تو بتا کہ جس جنازے کو تم لوگ لے کر کے آئے ہو یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ دوستو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، یہ ایک مسافر ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ ایک مسافر ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہمارے خاندان کے نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار کے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے علاقے میں مسافر بن کر کے آئے تھے۔ ان کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں تھا، چندہ کر کے ان کا کفن کا انتظام کیا، اور کفن و دفن کا انتظام کر کے ہم لوگ 4 لوگ دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ بڑا خوش نصیب ہے، ایک کام کرو میں اس کی اجرت نہیں لیتا، 1000 روپیہ تم میرے طرف سے بھی رکھ لو۔ سبحان اللہ، 1000 روپیہ میرے طرف سے بھی رکھ لو۔ وہ بابا کہتے ہیں یا تو یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا یا کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، یا تو کوئی اللہ کا ولی ہوگا یا تو کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، جس کے لیے قبر اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ اگر یہ قبر میں نگاہ اٹھائے تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ پھر تیسرے جنازے کے انتظار میں بابا کیا دیکھتا ہے کہ تیسرا جنازہ بھی آیا۔ کندھا دینے والے تو کندھا دے ہی رہے ہیں، بابا کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس جنازے میں شریک تھے۔ تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں، ان گنت تعداد تھے۔ بابا نے کہا، بابا سے پہنچ کر کے کہا کہ قبر کی کتنی قیمت ہے؟ کہا 1000 روپیہ۔ 1000 روپیہ دے کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ بابا نے ایک کو اسی طرح پکڑا، کہا کہ یہ تو بتا یہ جنازہ کس کا تھا، جنازہ جو دفن کیا گیا کس کا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ ایک امیر شخص کی عورت تھی، ایک امیر آدمی کی عورت تھی جس سے دفنایا گیا۔ بابا اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکا ٹپکا کر کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا کے نظروں میں تو یہ اتنا امیر ہے کہ اس کے جنازے میں لوگ ہزاروں کے تعداد میں شریک ہیں، پھر بھی اس کے قبر میں اگر حصہ ملا ہے تو اتنا سا جہاں پہ وہ رہ بھی نہیں سکتی، جہاں پہ وہ رک بھی نہیں سکتی، صرف اتنا حصہ قبر کا ملا ہے۔ یعنی اس کا مثال کیا ہے؟ بابا نے کہا یہ دنیا میں کیا کرتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ بڑے امیر کی بیوی تھی، کبھی اس نے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کیا، کبھی اپنے گھر میں مصلی نہیں بچھایا کہ میں نماز پڑھ لوں، کبھی اللہ کی عبادتیں نہیں کی، بلکہ اس کو گھمنڈ تھا کہ میں ایک امیر کی بیوی ہوں، اور امیری کے حالت میں امیر کرتے کرتے یہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ نے اس کی کوئی ادا کو پسند نہیں کیا، قبر میں اس کا حصہ اگر ملا ہے تو صرف تھوڑا سا ملا ہے۔ ذرا غور کرو اور سوچو کہ دوستو اگر ہمارا بھی یہی حال ہو گیا تو پھر آگے کیا بنے گا؟